قال هو يقر ليس بمنكر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اقرار کرے گا، جو بھی گناہ اللہ فرمائے گا وہ اس کا اقرار کرے گا. قال وهو مشفق من الكبائر ان تجيء، لیکن وہ کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا. کیوں؟ اس بات کے ڈر سے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پوچھ رہا ہے، ابھی تو بڑے بڑے گناہ کہیں ہمارے سامنے نہ پیش کیے جائیں. ذرا حدیث پاک کو غور سے سننا، بڑی پیاری، بڑی معرفت الآراء حدیث. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مومن موحد متبع سنت کے لیے، گنہگار ہے. سنیں، مشرک بدعتی کے لیے نہیں ہے. سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کانپ رہا ہوگا، خوف زدہ، لرزہ برندام ہوگا کہ یہ تو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ تو بھی آئے ہی نہیں ہیں. قال فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی چاہے گا، قال اُعْتُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جب اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی ہر برائیوں کے بدلے نیکیاں دو. اس کی جو برائیاں ہیں نا، اس کو بدل کر کیا کر دو؟ نیکیاں اس کی جگہ پہ لکھ دیا جائے، نیکیاں لکھ دو. فَيَقُولُ حِينَ تَمِعَ، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اتنے اتنے اجر اور اتنے اتنے ثواب لکھ رہا ہے، تب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی. تب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی کہ بڑے بڑے گناہ تو آئے ہی نہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ اتنے بڑے بڑے مرتبے اللہ عطا فرماتا ہے. تو کہے گا یا رب، اب سن، وہ کہے گا یا رب ان لی ذنوبا ما رأیتها ها هنا، میرے پروردگار یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس پہ تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں دے رہا ہے، میرے پاس تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو تو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ راوی کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ جب اس بات کو نبی نے بیان فرمایا تو آپ ہنس پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے جو یہ داڑھ کے جو دانت ہیں وہ دانت تک نظر آئے. یعنی اس بندہ کتنا حریص ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اللہ اسے اتنے درجات دے رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹوں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو بڑے بڑے پہ تو اور نیکیاں اللہ دے گا، تو خود اقرار کر لے گا کہ میں نے بڑے بڑی گناہ. آپ بھی ہنسو تاکہ نبی کی سنت بتاؤ، ایسے ہنسو کہ آپ کے دانت بھی نظر آئے، ہمارے نبی کے دانت نظر آئے. یہ موقف قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح سے بندہ اقرار کرے گا. اللہ فرماتا ہے ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کرے. تو تم توبہ کرنے سے گھبراتے ہو. بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے توبہ کر لو، عمر گزر رہی ہے، بڈھے ہو گئے ہو، اللہ کے لیے توبہ کر. کہتے ہیں زندگی بھر تو باپ دادے یہی کرتے آئے ہیں، اب اس عمر میں کیا توبہ کریں، ہمارے باپ دادے. اللہ کے بندو، توبہ کرنے میں تمہیں کیا برائی ہے بھائی؟ جب تم سمجھ چکے ہو یہ غلط ہے، یہ برے عقیدے، برے اعمال ہیں، تو توبہ کر لو. تم نہ سوچو کہ یہ برائیاں کیا ہوں گی. ارے بندے خدا، اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اس سے بڑھ کر کے آپ کو اور کون سی نعمت چاہیے کہ اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اور آخری دو حدیثیں پڑھ کر اور ایک آیت کریمہ پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سنو، ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے. تو جب اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے تو سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی اپنے من ستر عبدن دنیا ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپایا. تو اپنے بھائی کے کسی عیب کو، اپنے دوست کے کسی عیب کو دیکھو تو حسد میں، بغض میں اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش مت کرو. چھپا لو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو بھی چھپائے. اسی طرح سے من ستر، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرماتا ہے. میرے عزیزوں، باتیں بڑی پیاری پیاری آخرت کے موضوع پر اور ان 5 سوالوں کے ضمن میں ہیں، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو لمبا کروں. میں ان باتوں کو
طویل کے ساتھ بیان کروں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ایک بات آخر میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے یہ بخشش، یہ نوازش، یہ کرم جو اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، یہ سن کر کہیں خوش نہ یہ ہو جاؤ کہ پھر تو ہم دنیا میں جو بھی کریں. ٹھیک ہے، بندے ہو، گنہگار ہوں گے، گناہ صادر ہوں گے، لیکن ایک غلطی کبھی نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. اور وہ غلطی یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف فرما دے. اس لیے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبودیت میں، اس کی بندگی میں، اس کے اسماء و صفات میں، اور اللہ کسی کو بھی نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، نیک ہوں، شہید ہوں، صالح ہوں، کسی کو بھی شریک نہ کرو. شرک سے پہلی فرصت میں توبہ کرو تاکہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے عبادات آگے اوپر اٹھیں اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں. بقیہ چھوٹے موٹے گناہ ہر شام ہر رات کو سوتے وقت اللہ سے توبہ کرو. کب موت آ جائے کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں رسوائی اور ذلتوں سے محفوظ رکھے اور پاک پروردگار ہماری بھی ستر پوشیاں فرمائیں، ہماری عورتوں کی بھی ستر پوشیاں فرمائیں، ہمارے ماں بہنوں کی بھی ستر پوشیاں فرمائیں اور تمام مسلمانوں کی ستر پوشی فرمائیں. اور اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.